حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله المنتهى، ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين رب العالمين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات کر رہے تھے پچھلی بار نجاسات کی اور نجاسات میں ہم نے کہا 11 نجاسات ہیں. 11 نجاسات. ایک ہے پیشاب، اور ایک ہے پاخانہ، ایک ہے منی، ایک ہے خون، ایک ہے مردار، ایک ہے بحری کتا، بری زمینی بری کتا، ایک ہے سور، ایک ہے کافر لیکن غیر کتابی، کافر غیر کتابی، ایک ہے شراب، ایک ہے فقا، اور ایک ہے نجاست خور، اونٹ کا پسینہ. 11 آ گئے؟ 11 آ گئے کہ نہیں؟ گنتی نہیں ہے آپ کی گنتی نہیں ہے؟ 11 ہے یا نہیں ہے؟ 11 ہے. چلیے اچھی بات ہے. تو یہ نجاسات ہیں، یعنی یہ چیزیں نجس ہیں. کبھی آپ کو لگے گا کہ کسی کتاب میں کم لکھے ہوئے ہیں اور کسی کتاب میں برابر ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے، اچھی طرح سے مسائل پڑھیں گے، تو آپ کے 11 کے 11 مل جائیں گے. اچھا، جہاں تک پہلے 2 کا تعلق ہے، پیشاب اور پاخانہ، یعنی بول اور براز. بول اور براز، یہ 2 چیزیں جو ہے، ایک انسان کی ایک حرام گوشت جانور ہو جس کا خونی جہندہ ہو. خونی جہندہ کیا ہوتا ہے؟ جب ذبح کیا جائے گا، رگ کٹ جائے گی تو خون اچھل کے نکلے گا. تو جس میں یہ 2 چیزیں ہو جانور میں، حیوان میں، انسان اور ایسا حیوان، تو ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے. اب اگر کسی حیوان کا خونی جہندہ نہ ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ نہیں ہے. جیسے مچھلی ہے، جیسے مچھر ہے، جیسے مکھی ہے، وغیرہ وغیرہ، خونی جہندہ نہیں ہے، تو لہذا پیشاب اور پاخانہ ان کا نجس نہیں. لیکن سانپ ہے، چھپکلی ہے، اس کا بھی خون نکلتا ہے، جو میں نے گنا ہے ان سے زیادہ، لیکن جہندہ نہیں ہے، اچھل کے نہیں نکلتا ہے، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں دگی. شنو نیران کی دگی،
چھنے نیرائیں کے ہیں. تو اگر ایسا ہو خون جہندہ نہ ہو, خون نکل رہا ہو لیکن جہندہ نہ ہو, اچھل کے نہیں نکل رہا ہو, ان کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نجس نہیں ہے, پاک ہے. ایک بات دوسری چیز جو اس میں ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر حرام گوشت جانور نہیں ہے لیکن مکروہ گوشت والا جانور جس کا گوشت کھانا مکروہ ہے, جیسے گدا ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے یا گھوڑا ہے, اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے, تو اس کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہوگا؟ شاباش, کیا ہوگا؟ اور ان کا خون جہندہ بھی ہے, ان کا خون جہندہ بھی ہے. کیا ہوگا ان کا خون؟ یہ پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ حرام گوشت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا دو چیزیں ہیں, خون جہندہ بھی ہو اور حرام گوشت بھی ہو, دونوں ایک ساتھ, تب نجس ہوگا, ورنہ نجس نہیں ہوگا. لہذا گھوڑے کا جو پیشاب ہے اور گدے کا جو پیشاب ہے تو وہ پاک ہے, نجس نہیں ہے. اسی لیے ہم جب امام کا گھوڑا بنا کے شبی بنا کے ہم نکالتے ہیں اسے, تو کبھی اس کی چھینٹیں آ جاتی ہمارے کپڑوں وغیرہ میں, ہم پرواہ نہیں کرتے دو وجوہ کی بنا پر. ایک یہ کہ حرام گوشت جانور نہیں ہے تو اس لیے پاک ہے, اور دوسرا ایک یہ تبرک ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا, یہ ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ اب بھیڑ ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے, بھیڑ ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے. بھیڑ کا بچہ پل چکا ہے, اس کی ماں نہیں تھی تو ایک سورنی کا دودھ پیا ہے. ایک سور ہے, سورنی تھی, اسی کا دودھ پیا ہے. سورنی کے بچوں کے ساتھ وہ بھی پلتا رہا اسی دودھ پر. اس کا گوشت کس دودھ سے بن گیا؟ سورنی کے دودھ سے. اور سورنی کیا ہے؟ نجس العین ہے. ایک ہوتا ہے نجس, دوسرا ہوتا ہے نجس المتنجس, تیسرا ہوتا ہے پہلے ہی اور وہ ہے نجس العین. اور نجس العین میں ایک سور آتا ہے, ایک کتا آتا ہے, ایک کافر غیری کتابی آتا ہے. یہ نجس العین ہے. تو یہ نجس العین کا اس نے دودھ پی کے اپنا بدن بنا لیا ہے. حالانکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا پیشاب اور پاخانہ پاک تھا یا نجس؟ پاک تھا. لیکن چونکہ اس کا بدن کس چیز سے پلا ہے, کس چیز سے بنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نجس العین سے, نجس العین کے دودھ سے بنا ہے, اس لیے اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور چیز, اور وہ میں نے کل کہی تھی, اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. کسی جانور کے ساتھ, کسی حیوان کے ساتھ انسان بدفعلی کرے, وطی کرے, تو اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے. امام خمینی کے فتوے کے مطابق پرندے جو ہیں اگر وہ حرام گوشت ہوئے تو ان کا جو فضلہ ہے, فضلہ جانتے ہیں نا, یعنی پیشاب, یہ پاخانہ, ان کا پیشاب نہیں پاخانہ, ان کا فضلہ نجس ہے. لیکن رہبر معظم کے فتوے کے مطابق پرندے حرام گوشت ہوں یا حلال گوشت ہوں, ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے, نجس نہیں ہے. یہ ہوتا ہے فرق اس فتویٰ میں, اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن پتہ ہونا چاہیے, جس کی آپ تقلید ہو اس کا فتویٰ پتہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں لکھا ہے نجس نہیں ہے, پاک ہے, لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے, پرہیز کرنا بہتر ہے. یعنی ایک احتیاط بتا دی. یہ احتیاط جو ہے یہ وجوبی ہے یا استحبابی ہے؟ بتائیے.
یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے؟ مستحب ہے، کیونکہ اس میں فتویٰ بھی ہے. پہلے فتویٰ ہے، اس کے بعد احتیاط ہے. جہاں احتیاط ہو فتوے کے بعد اس کو احتیاطی مستحبی کہتے ہیں. انسان کو اختیار ہے، چاہے آپ احتیاط پر عمل کریں چاہے فتوے پر عمل کریں، چاہے اس کو آپ پاک سمجھیں، پرہیز کی ضرورت نہیں، یا ایک چونکہ مجتہد نے لکھا ہے کہ پرہیز بہتر ہے، احتیاط ہے، تو اسی پر آپ عمل کریں. آپ کو اختیار ہے دونوں چیزیں کرنے کا. لیکن اگر وجوبی ہوتا تو آپ کسی اور عالم کے بعد فال عالم کی طرف رجوع کر سکتے تھے اگر اس کا فتویٰ مختلف ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تیسری چیز منی ہے. منی کے بارے میں ہم نے کہا کہ خون جہنده رکھنے والے جو حرام گوشت جانور ہیں ان کی منی نجس ہے. لیکن پتہ نہیں یہ فقہی مسائل لکھنے والے علماء جو ہیں انہوں نے کہاں سے یہ نکالا کہ صرف انسان کی منی نجس ہے. حرام گوشت جانوروں کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، انسان کی منی نجس ہے. یہ ایک سوال کیا گیا ہے رہبر معظم کو، اور اس میں ذکر ہے جنابت وغیرہ کا. تو اس کے جواب میں پہلا جملہ جو لکھا ہے رہبر معظم نے وہ لکھا ہے کہ منی نجس ہے. منی جب لکھا نجس ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہر منی یا کوئی خاص منی؟ مطلق ہے نا، اس میں اطلاق پایا جائے، قید نہیں ہے، انسان کی قید نہیں ہے. لیکن فقہی مسائل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انسان کی منی نجس ہے. آپ سمجھیں گے نہیں؟ لیکن جو استفتاءات ہے، استفتاءات میں لکھا ہے منی نجس ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف انسان کی منی نجس ہے، لیکن انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کی منی نجس ہے بس. لیکن آیت اللہ سیستانی کی بھی اور رہبر معظم کا یہ جملہ اطلاق پر لیتے ہوئے ان کے یہاں بھی ہر طرح کی منی نجس ہے. ایک خون جہنده رکھنے والے حرام گوشت جانور کی نجس ہے. پھر علامتیں کیا ہے منی ہونے کی؟ کس چیز کو منی کہیں گے وہ آگے بحث آئے گی، کیونکہ خاص بحث نہیں ہے. کہ اگر استبراء کیا ہو اس کے بعد تری نکل آئے اور شک ہو یہ منی ہے یا نہیں ہے، پاک رطوبت ہے، واضح ہے، ماضی ہے یا وادی ہے، تو وہاں منی نہیں سمجھے جائے. یہ بعد والے مسائل ہے، ان کو ہم ذیلی مسائل کہیں گے. یہ بعد میں جب یہ ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ تو اس کے بعد ان کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ منی کے بارے میں. اب خون کے بارے میں. منی کے بعد ہے خون. خون کے بعد بارے میں یہ ہے کہ چاہے حیوان حرام گوشت ہو یا حلال گوشت ہو اور انسان، خون نجس ہے. خون نجس ہے. سوال کیا گیا کہ عزاداری کے دوران جو زنجیر زنی ہوتی ہے تو خون کے قطرے آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب ملا مجتہد کی طرف سے کہ خون ہر حال میں نجس ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، چونکہ اس وجہ سے نکلا ہے تو اس لیے شاید پاک ہوگا، نہیں، نجس ہے. خون نجس ہے مطلقاً، باطلاق یعنی اس میں قید وغیرہ کوئی نہیں. جب یہ حالات ہوں تب نجس نہیں ہے، نہیں، ہر حال میں خون نجس ہے. اب خون کے اندر میں نے یہ شاید یہ پرسوں ہی بات کل ہی بات ہوئی تھی کہ اگر خون متعارف باقی جو بچے بدن میں وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں اس کا بدن نیچے نہ ہو اور سر اوپر نہ ہو تاکہ جو خون باہر نکلنا تھا وہ واپس بدن میں چلا جائے، اس صورت میں وہ خون نجس ہے، اس کو پاک کرنا پڑے گا. ایک چیز یہ. دوسری ہے کہ انڈے کی زردی میں کبھی خون کا خط جیسا ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے کل کہا کہ وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. ہاں، ایک خون نجس ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہاں بھی کچھ لوگ گائے پالتے ہیں اور گاؤں کے اندر بھی گائے پالی جاتی ہیں. کبھی دودھ دھوتے ہوئے، گائے کا دودھ دھوتے ہوئے،
چاہے مالکن دودھ دھو لے یا ڈیری فارم والا دودھ لے لے گایوں سے، تو دودھ دھوتے ہوئے کبھی اس میں خون ہلکا سا آ جاتا ہے. یہ کہاں سے آ گئے یہ پتہ نہیں، لیکن آ جاتا ہے دودھ کے اندر. اس خون سے پورے کا پورا وہ دودھ بھی نجس ہو جاتا ہے. وہ خون پاک نہیں ہے بلکہ وہ خون نجس ہے. اس کے بارے میں صریح فتویٰ ہے کہ وہ خون نجس ہے. اب ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کے ہاتھ میں یا کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، یا کبھی ناخن پہ چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کے نیچے جو خون ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ خون گو بھانی کہتے ہیں نا، ہم پھٹ رات گو کہتے ہیں نا، یعنی خون جم جاتا ہے. اگر اسے آپ عرف میں یعنی لوگ کہیں کہ یہ خون ہے، ایک ہوا منجمد ہوا خون، اور یہ منجمد ہوا، یہ اب خون نہیں رہا اور ادھر اندر نیچے ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر عرف میں کہا جائے نہیں یہ خون ہے اور اس کو نکالا جا سکتا ہے، تو واجب ہے اس خون کو نکالنا، بھرنا، تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اگر مشقت ہو جائے اس خون کے نکالنے میں، کبھی وہ پھوڑا جیسا ہوتا ہے، اس کو سوئی سے ایسے پرک مارتے ہیں ایک سوئی سے اور پیچھے سے دباؤ ڈالتے ہیں، وہ خون باہر نکل جاتا ہے، تو گویا ہم نے وہ خون باہر نکالا. لیکن ناخن کے نیچے ہو تو وہ نکالا نہیں جا سکے گا نا، وہ مشکل ہے. ناخن کے کیسے ناخن میں سوراخ کریں گے اور سوراخ سے وہ خون نکالیں گے، مشکل ہے. تو جہاں مشقت ہو، مشقت کی صورت میں آپ پہ لازم نہیں کہ آپ خون کو نکالیں، لیکن یہ کہ وضو نہیں کر سکتے، آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. کیونکہ اس جگہ چونکہ کہنے والے کہتے ہیں یہ خون ہے، یہ وہ والا خون منجمد خون نہیں ہے جو کہ بعد میں خون نہیں رہا ہوتا ہے. سیال یعنی فلوئنگ، اس میں فلوئنگ کی کوالٹی ہے، بہنے والا ہے، تو اس کو نکالنا ہے. تو وہ والا ہوتا ہے جو کہ بہنے والا نہیں رہتا، وہ پھر خشک ہو جاتا ہے. تو اگر خشک کہنے والوں نے کہا یہ وہ والا خشک والا نہیں ہے، یہ جمع ہوا نہیں ہے، یہ منجمد نہیں ہے، بلکہ یہ خون ہے اور زندہ خون ہے، نکالے جانے کے قابل ہے، تو اس کو نکالنا پڑے گا اگر مشقت نہ ہو. اور اگر مشقت ہو تو تیمم سے نماز پڑھنی پڑے گی. اب یہ خیال رکھنا چاہیے خون کے بارے میں، اور وہ یہ کبھی کبھار چاقو سے یا کسی وجہ سے کھانا پکاتے ہوئے ماں بہن یا بیٹی کے زخم لگ جاتا ہے اور خون کا قطرہ ٹپکتا ہے، چاہے ایک چھوٹا سا قطرہ ہو، ایک ذرے کے برابر ایک قطرہ ہو، تو اگر وہ آپ کی ہانڈی میں چلا گیا جس میں کھانا پکایا جا رہا ہے، تو اس میں چلا گیا تو وہ پوری کی پوری نجس ہو گئی. اس کو پھینک دینا پڑے گا اور نئے سرے سے آپ کو کھانا پکانا ہوگا. وہ کھانا نجس ہو گیا. اس لیے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہنا چاہیے کہ احتیاط سے کچن کا کام کریں. کہیں معمولی سا زخم بھی لگ گیا، خون کا ایک قطرہ بھی گیا اور وہ ہانڈی میں گیا، ہوتا ہے نا، یا کبھی سبزی صاف کرتے کرتے سبزی میں گیا، تو پہلے ایسے صاف کرنا ہے کہ وہ اسے بالکل دور ہو جائے، ورنہ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا اور کھانے کے قابل نہیں رہے گا، پھینکنا پڑے گا. اگر ہانڈی میں ہوا تو ابال سے، تڑکے سے، اس چیز سے اس چیز سے پاک نہیں ہوگا. اس کو واقعاً پاک کرنا ہوگا باہر نکال کے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ خاص ہدایت دینی چاہیے گھر میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو. اس کے بعد ہم آتے ہیں مردار پر. مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں ایک جاندار کے بدن سے جب روح نکل جائے، اس کو مردار کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مردار. مردار یعنی لاش. لاش جو ہی بن گئی تو یہ نجس ہے. چاہے انسان کی لاش بن جائے، چاہے حیوان کی لاش بن جائے، پرندے کی لاش بن جائے، کسی بھی جاندار کی لاش بن جائے، یہ مرنے کے ساتھ ہی نجس ہو جاتا ہے. مردار نجس ہے.
یہ حلال گوشت ہو تب بھی نجس ہے، حرام گوشت تو ہے ہی نجس، نجس العین تو ہے ہی نجس۔ حرام گوشت جانور ہو اس کا گوشت ہی نجس ہے، لیکن کھال وغیرہ ممکن ہے کہ اگر ذبح کیا جائے، تزکیہ کیا جائے، اس کی کھال وغیرہ استعمال ہو سکتی ہے اگر نجس العین نہ ہو۔ آپ سمجھیں، کسی بھی اس کا چمڑا جوتے بنانے کے کام آئے گا، لیکن اگر لاش ہوئی اس کا چمڑا وہ بیچا جائے گا فیکٹری میں اور اسے جوتے بنیں گے اور اسے چپل بنیں گے اور آپ وہ پہنیں گے، اور وضو کے دوران یا نہانے کے بعد آپ کا پاؤں لگ گیا اس جوتے کے ساتھ، اس چپل کے ساتھ، تو نجس ہے، کیونکہ مردار نجس ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لہذا مردار نجس ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، خون جہندہ والا ہو خون جہندہ والا نہ ہو، نجس ہے۔ اور کبھی اگر انسان کے بدن سے ایک ٹکڑا الگ کیا جائے، جیسے پلاسٹک سرجری میں بدن سے ایک ٹکڑا کیسے گوشت اٹھا کے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے، وہ الگ کیا ہوا ٹکڑا اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگایا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تھیٹر اسسٹنٹ ہیں، آپ تھیٹر آپریٹر ہیں، آپ کا ہاتھ لگ گیا اس جسم کے حصے کے ساتھ، تو وہ جسم کا حصہ بھی مردار کے حکم میں آئے گا۔ لہذا جو ہی ڈاکٹر کا ہاتھ اس کے ساتھ لگ گیا تو اسے اپنا ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ نجس کے ساتھ ہاتھ لگ گیا۔ اسے پہلے پاک کرنا پڑے گا نماز سے پہلے، تب وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مسائل بہت اہم ہوتے ہیں، ان کا معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جانور ہو، حلال گوشت ہو، غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے، نجس ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو یہاں کے سکھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، ایک دم سے سر کو الگ کرتے ہیں، اس کو جھٹکا کہتے ہیں، جھٹکا کرتے ہیں، جانور کو مارتے ہیں ایک ہی ضرب سے، اور وہ مردار کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ شرعی طور پر ذبح کیا جائے، شرعی طور پر ذبح کیا جائے، شرعی طور پر ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پانی پلایا جائے، لٹایا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے اور پھر ذبح کیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ شرعی نہ ہو، یعنی مزکہ نہ ہو وہ جانور، تو وہ بھی مردار کے حکم میں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بہت آسان ہے، اب آتے ہیں ان تین چیزوں پر جو کہ نجس العین ہے، اور وہ ہے ایک کتا بری، اور ایک سور، اور کافر غیر کتابی۔ ان تینوں کو نجس العین کہتے ہیں۔ نجس العین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مردار ہے، اس مردار کے وہ حصے جن میں جان نہیں ہے، جیسے بال ہیں، جیسے ناخن ہیں، جیسے دانت ہیں، ان میں جان نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ بدن کے ساتھ لگ جائے وہ نجس ہے تو آپ کا ہاتھ بھی نجس ہو گیا، لیکن ان تین چیزوں کے ساتھ لگ گیا تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ لیکن جو یہ چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں، یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب ہے اس کے وہ اجزاء بھی جن میں روح نہیں ہے وہ بھی نجس ہے، بال بھی نجس ہیں، ناخن بھی نجس ہیں، دانت بھی نجس ہیں، پاؤں میں جو وہ ہوتے ہیں وہ بے جان وہ چیزیں وہ بھی نجس ہیں، سارے کا سارا نجس ہے۔ نجس العین اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کافر غیر کتابی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کافر غیر کتابی کا مطلب ہے جو کوئی بھی آسمانی مذہب کا پیروکار نہ ہو، کوئی بھی آسمانی مذہب، عیسائی ہو، پھر وہ کافر غیر کتابی نہیں ہے، وہ کافر ہے، کافر غیر کتابی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کون کون سے آتے ہیں؟ غالی آتا ہے،
غلو کرنے والا، حضرت علی کو خدا ماننے والا، خارجی ہو، خارجی جو ہو جیسے خوارج تھے، ناسبی ہو، اہل بیت کے ساتھ کھلم کھلا بغض رکھنے والے، کسی بھی امام کو گالی دینے والا، بہائی ہو، اہل تشیع میں ایک جماعت ہے بہائی، ایران میں ہے کچھ تعداد ان کی، قادیانیوں سے پہلے ان کو استعمال کیا گیا تھا الگ ایک ڈیٹ ان کی مسجد بنانے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، بہائی کہلاتے ہیں۔ علی اللہ ہی ہے، علی کو خدا ماننے والے، یا ضروریات دین کو کوئی بھی مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن منکر ہو، وہ نماز کیا ہوتا ہے جی، ضروری نہیں ہے، وہ بھی اس میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بابا کیا کرتے ہو، خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ اور کون دیکھ کے آیا بھائی؟ جب کہا کون دیکھ کے آیا ہے تو یہ معاد کا منکر ہوا یا نہیں ہوا؟ منکر ہوا نا، تو یہ اس زمرے میں آ جائے گا، کافر کے زمرے میں آ جائے گا، کافری غیر کتابی کی، کیونکہ اس سے تکذیب لازم آتی ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا رسول اللہ نے کیا جھوٹ کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے کہنے سے تو یہی لگتا ہے، تو آپ اسلام کے زمرے سے باہر ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کے سب ان کا تمام بدن نجس ہے، تمام، ان کے بال بھی نجس ہیں، ان کے ناخن بھی نجس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے دانت جن میں کوئی جان نہیں، خطا نہیں ہے اس کی دانت کی، لیکن پھر بھی نجس ہے، کیونکہ مالک جو ہے، مالک نے کام ایسا کیا کہ نجس العین بن گیا۔ تو اس کے بعد لیکن اگر غیر مسلم ہو تو اگر اس کا کوئی ایک دادا دادی نانا نانی ماں یا باپ مسلمان ہو ایک، تو وہ بچہ پاک ہے، ورنہ وہ بھی نجس ہے، بچہ، چھوٹا بچہ ممکن ہے دودھ پیتا ہے، وہ بھی نجس ہے۔ اس کے بعد شراب اور فقہ، یہ تھوڑی سے ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات آگے کریں گے، اور مزید جو نجاست کے بارے میں فروعی مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد۔